پاکستان کی سیکیورٹی کا فیصلہ پاکستانی قوم کرے گی۔ پاکستان پر ماضی میں بھی بہت سی پابندیاں لگیں مگر ہم نے اپنی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز رکھی۔ امریکی پابندیوں سے پاکستان کے دفاع اور دفاعی فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا دو ٹوک پیغام۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، امریکہ کی پاکستانی میزائل پروگرام پر لگائی گئی پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ امریکہ سے ایسے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں کہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو اور میزائل کی ضرورت پیش آئے۔ خطے میں میزائل سسٹم اور جوہری ٹیکنالوجی کی دوڑ بھارت نے شروع کی۔ بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق یورپی یونین کے تحفظات پر دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور عدالتوں میں اندرونی معاملات حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستانی قوم اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنا جانتی ہے۔ برطانیہ قانونی کارروائیوں پر پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، لیکن فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزاؤں میں شفافیت، آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہوتا ہے۔ اس سے منصفانہ سماعت کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزاؤں پر یورپی یونین کے بعد برطانیہ کا بھی اظہار تشویش۔ خارجہ، دولت مشترکہ اور ڈیولپمنٹ آفس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا، برطانیہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ ملٹری کورٹ سے 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے 11 مجرم سینٹرل جیل لاہور منتقل۔ ان افراد کو 21 دسمبر کو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئی تھیں۔ پی ٹی آئی کا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کی رہائی۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ حکومت نے منظور کر لیا۔ حکومت سے مذاکرات میں پی ٹی آئی نے مطالبات کا ابتدائی خاکہ پیش کر دیا۔ 2 جنوری کو چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری طور پر دینے پر اتفاق۔ اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت اجلاس میں اسد قیصر نے کہا، آج ابتدائی بات چیت ہوئی، باقاعدہ مذاکرات کا آغاز 2 جنوری کو ہوگا۔ رانا ثنا نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% ہم ان کی یا وہ ہماری مان لیں، مذاکرات میں درمیانی راستہ ہی نکلتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مذاکرات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا، امید ہے سیاسی بہتری آئے گی اور جمہوریت بھی مضبوط ہوگی۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی۔ وزیر اعظم نے حکومتی کمیٹی میں اعجاز الحق اور خالد مکسی کو بھی شامل کر دیا۔ مذاکرات میں پی ٹی آئی کی کمیٹی میں شامل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، قائد حزب اختلاف عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ اور حامد خان نے شرکت نہیں کی۔ حکومت سے مذاکرات میں علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ اور حامد خان مشاورت کے باوجود شامل نہیں ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور حکومت سے مذاکرات کے حق میں نہیں، انہوں نے مذاکراتی عمل میں شرکت سے معذرت کی۔ سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر گوہر سے مشاورت کے بعد مذاکراتی عمل میں شرکت سے انکار کیا۔ دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین کابینہ اجلاس، عمر ایوب پشاور کی عدالتوں میں پیشی، حامد خان بنگلہ دیش کے دورے اور سلمان اکرم راجہ عدالتی مصروفیات کی وجہ سے مذاکرات میں شریک نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی کے کسی رکن نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ مانگا ہے، نہ کوئی غیر ملکی دباؤ ہے، نہ عدالتی فیصلہ مؤخر ہونے کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کا کہنا ہے کہ انہیں تو ٹرمپ کا فون نہیں آیا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، مل کر بات چیت کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ ہم ریلیف نہیں مانگ رہے بلکہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ چاہتے ہیں، ایسا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے جو ماورائے آئین ہو۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی کو معلومات پہنچائے اور ہدایات لے، پر آج کے مذاکرات میں بڑی سختی سے یہ طے کیا گیا ہے کہ معاملات کسی 4 دیواری میں طے کریں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی مذاکرات تلوار لٹکا کر نہیں کر سکتے۔
में होने वाले एपेक्स कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन वाले इलाकों में भी अवाम पर तशद्दुद नहीं करते। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, ऐसे ही अहलकार डी चौक पर भी लगाने चाहिए थे। मोहसिन नकवी अली अमीन की बरजुस्तगी पर हंस दिए, चुप रहे। अली अमीन ने विफाक और पंजाब के वज़रा के गैर संजीदा बयानात का शिकवा किया। मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसे बयानात नहीं आएंगे। कुरम के मसले के पायदार हल के लिए दोनों रहनुमाओं का मिलजुल कर काम करने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। काबीना इजलास में कुरम में रिलीफ इमरजेंसी की भी मंजूरी। मुताल्लिका हुक्काम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत की अमन व अमान बरकरार रखने के लिए विफाक से FC तैनात करने की दरख्वास्त। इजलास से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, भारी हथियार रखने और मोर्चों का कोई जवाज़ नहीं। कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं कि मुसल्लह ग्रुप को गैर कानूनी भारी हथियार रखने की इजाज़त दे। फरीक़ैन के दरमियान मुआहदा होने के बाद सड़क खोल दी जाएगी। इजलास के मिनट्स के मुताबिक कुरम में तमाम बंकर और भारी असलहा हुकूमती तहवील में ले लिया जाएगा। रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारा रोड खोल दो और लोगों तक ये फूड, मेडिसन या पेट्रोलियम ये रसाई पहुँचा दो और लोग जो भूखे मर रहे हैं उनको बचा दो। कि अब यकीन करो गाँव में गदागरी हो रही है। कुरम के MNA हमीद हुसैन का गैर मशरूत तौर पर हंगू पारा चनार रोड खोलने का मुतालबा। कहा, रोड खोलने के लिए असलहा जमा कराने की शर्त का मतलब है कि रोड खोलना उनके हाथ में है। वज़ीर आला KP के हुक्म पर पारा चनार में अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की तरसील जारी। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दर्जनों मरीजों को इलाज के लिए पेशावर पहुँचाया जा चुका। ज़िला कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना चौथे रोज़ भी जारी। धरने के शुरका का कहना है कि रास्ते खोलने तक धरना जारी रहेगा। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक़ास अकरम ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने मिलिट्री कोच की वजह से GSP+ स्टेटस पर भी इजहार तशवीश किया है। हम मौका दे रहे हैं कि वो GSP+ स्टेटस वापस ले लें। मुखालिफिन को निशान इबरत बनाने के लिए हुकूमत की मुल्की माईशत तबाह करने से बाज रहे। और 190 मिलियन पाउंड का फैसला मौखिर होने पर शेख वक़ास अकरम ने सवाल उठाया कि फैसला कहाँ लिखा जा रहा है जो इतनी मुश्किल पेश आ रही है। उन्हें डर है कि मामला आला अदालतों में गया तो शायद पहली पेशी पर ही उड़ जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात में बामानी पेशरफ्त के लिए बानी PTI से मुलाकातों पर सख्तियाँ कम करने, कमेटी की बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। मलका कोहसार मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। आसमान से गिरते नर बर्फ के गालों ने हर शय को ढांप लिया। कुदरती मनाजिर देखने के लिए शौकीन मुल्क भर से मरी की जानिब खिंचे चले आए। आज़ाद कश्मीर में ग्रीस वैली में दरिया नीलम पर पानी जम गया। दरिया पर जमी बर्फ पर बच्चों की मौज मस्ती। खूबसूरत मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज होने लगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से धुंध छट गई। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी के डेरे हैं। कोयटा में दर्जा हरारत -5 तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज से कराची में साइबेरियन हवाएं चलने का इम्कान जाहिर कर दिया। अब 18 साल के बाद यहाँ पर मुझे रिहा कर दिया गया है, तो बराह करम मेरे सफरी दस्तावेज़ात पाकिस्तान गवर्नमेंट जल्द से जल्द बना दे ताकि मैं बिलाखिर अल्लाह ताला मौका दे इंशाअल्लाह अपने घर वालों से, अजीज़ व क़ारब से और आज़ादी की सांस ले सकूं, उनसे मिल सकूं और आज़ादी की सांस ले सकूं। जिंदगी के 18 कीमती साल भारत में सलाखों के पीछे गुजारने वाला कराची का मोहम्मद फहद वतन वापसी और घर वालों से मिलने के लिए बेताब। सफरी दस्तावेज ना होने के बायस सरहद पार आना मुश्किल। हुकूमत से पासपोर्ट की फराहमी में मदद की अपील। जियो न्यूज़ ने मोहम्मद फहद की फरियाद दफ्तर खारजा तक पहुँचा दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, जब भी उनके पास ऐसा कोई केस आता है तो ज़रूर इक़दाम करते हैं। मोहम्मद फहद 24 साल की उम्र में दादी से मिलने भारत गया। वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर गिरफ्तार हुआ। दहशतगर्दी समेत मुतादिद मुकदमात बना दिए गए। बिलाखिर कर्नाटका की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया।
کراچی میں شہری کو اغوا کر کے تاوان لینے والے 8 CTD اہلکار ضمانت منسوخی کے بعد کمرہ عدالت سے گرفتار۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 2022 میں درج مقدمے میں ملوث تمام 9 CTD اہلکاروں کی عبوری ضمانت منسوخ کر کے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک ملزم پہلے ہی سے جیل میں ہے، دیگر 8 کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان CTD اہلکاروں پر شہری ذیشان کو اغوا کر کے 15 لاکھ روپے تاوان لینے کا الزام ہے۔ کراچی میں پانی کی طویل بندش پر احتجاج کرنے والے شہریوں کے خلاف واٹر کارپوریشن نے مقدمہ درج کرا دیا۔ متن میں لکھوایا کہ ہجوم نے کار سرکار میں مداخلت کی، فساد پھیلایا، ٹینکرز شہریوں کو پانی فراہم کرنے جا رہے تھے، ان کے نل کھول کر پانی بہایا گیا۔ بہاولپور میں نوکری کا جھانسا دے کر مبینہ اجتماعی زیادتی اور تشدد کا شکار لڑکی دم توڑ گئی۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق مقتولہ کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، گردے بھی فیل ہو چکے تھے۔ پولیس نے بتایا ملزمان 9 دسمبر کو لڑکی کو وکٹوریہ اسپتال کے ایمرجنسی چھوڑ گئے تھے۔ مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ راولپنڈی کے بے نظیر بھٹو اسپتال میں اٹک سے آئی خاتون سے سیکیورٹی گارڈ کی مبینہ زیادتی، متاثرہ خاتون کی مدیت میں مقدمہ درج، گارڈ گرفتار۔ پولیس کے مطابق بچی کا علاج کرانے کے لیے آنے والی متاثرہ خاتون کا میڈیکل کروایا جا چکا، ملزم کو ٹھوس شواہد کی بنیاد پر سزا دلوائی جائے گی۔ سندھ حکومت نے کراچی میں کتوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری بلدیاتی حکومت پر ڈال دی۔ ایک پریس کانفرنس میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عزرا پیچوہو کا شہر میں کتوں کے کاٹنے کی ویکسین بڑی تعداد میں موجود ہونے کا بھی دعویٰ، کہا KMC کے ساتھ مل کر اسپتالوں کی بحالی کا کام جاری ہے۔ ملک میں انٹرنیٹ سپیڈ بڑھانے کے لیے جدید کیبل افریقہ سے منسلک کرنے کا پروگرام۔ 45,000 کلومیٹر طویل انٹرنیٹ کیبل آج پاکستان سے منسلک ہوگی۔ IT ماہرین کا کہنا ہے کہ کیبل کی گنجائش 180 ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ ہے۔ اس سے سوشل میڈیا ایپ سمیت انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھے گی۔ اسلام آباد F8 میں انڈر پاس آج ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج اور سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ، کہا سرینا چوک انٹرچینج کا جنوری میں افتتاح کیا جائے گا، جو صرف 60 دنوں میں مکمل ہوگا۔ وزیر داخلہ کی مقررہ مدت میں دونوں منصوبوں کی تکمیل ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستان کاروبار کے لیے موافق ملک نہیں رہا، حکومت روپے کو مضبوط کرنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے مفاد میں ہے کہ وہ اکٹھے ہوں، قوم کی بہتری کے لیے اتفاق رائے پیدا کریں۔ پاکستان بزنس فورم کا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو خط، سال 2025 کے لیے واضح قابل عمل معاشی روڈ میپ کا اعلان کرنے کی اپیل۔ کاروباری طبقے کی مشکلات اور چیلنجز کی نشاندہی، کہا سال 2024 بزنس کمیونٹی اور عوام کے لیے مشکل ترین سال رہا۔ IMF کے ایک اور پروگرام کے باوجود روپیہ مضبوط ہونے میں ناکام رہا۔ روپے کی مضبوطی کے بغیر مالی دباؤ کم کرنے کی کوششیں بے اثر رہیں گی۔ زرعی محاذ پر بھی کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پنجاب میں 16.5 ملین ایکڑ رقبے پر گندم کی فصل کی کاشت کا ہدف حاصل نہ ہو سکا، صرف 12 ملین ایکڑ رقبے پر فصل کاشت ہو سکی۔ وزیر زراعت پنجاب کی پاکستان بزنس فورم کے اعلامیے کی تردید۔ عاشق حسین کرمانی نے کہا پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف 1,65,00,000 ایکڑ مقرر کیا گیا تھا۔ 1,62,50,000 ایکڑ پر گندم کی کاشت مکمل ہو چکی، جو کل ہدف کا تقریباً 99% ہے۔ مریم نواز کے کسان دوست اقدامات سے گندم کی کاشت کا ہدف حصول میں مدد ملی ہے۔ کرم اور پارا چنار کے عوام کو ادویات اور غذا کی فراہمی ہمارا فرض ہے۔ کرم کے لیے کروڑوں روپے مالیت کی ادویات، راشن کے ٹرک روانہ کیے۔ مقصد تھا اس مشکل وقت میں پارا چنار کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کرم واقعے پر خوشخبری ملی، دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ طے پا جائے گا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اب تک کرم پر دونوں فریقین نے معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ گوادر مرین ڈرائیو پر 9 دن سے مختلف سیاسی جماعتوں کا احتجاجی دھرنا جاری۔ مظاہرین کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے، سیلاب متاثرین کے معاوضے، آبی حیات کا تحفظ یقینی بنانے اور نیو ایئرپورٹ پر مقامی افراد کو روزگار دینے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی شانگلہ میں دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہونے والوں کے گھروں اور قبروں پر حاضری،
کہا قوم کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جام شہادت نوش کرنے والوں پر فخر ہے۔ مہاجر کلچر ڈے آج منایا جائے گا۔ مرکزی تقریب گورنر ہاؤس کراچی میں ہوگی۔ MQM پاکستان کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگا دیے گئے۔ گورنر سندھ کی دعوت پر 11 ممالک کے کونسل جنرلز کا گورنر ہاؤس کا دورہ۔ کونسل جنرلز نے مہاجر کلچر ڈے کے لیے ہونے والی تیاریاں دیکھیں اور انتظامات کی تعریف کی۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری نے کہا مہاجر قوم آج اپنا یوم ثقافت دھوم دھام سے منائیں گے۔ متحدہ عرب امارات جانے کا کوئی کیس پولیس تصدیق کے بغیر نہیں ہوگا، تمام ایجنٹس کو ہدایت کر دی گئی۔ ڈی جی بیورو آف امیگریشن محمد طیب کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی سمندر پار پاکستانی کے اجلاس میں بیان۔ سیکریٹری سمندر پار پاکستانی ارشد محمود نے کہا پاکستانی عرب امارات جا رہے ہیں اور زیر مبادلہ بھی آ رہا ہے۔ UAE غیر ہنرمند لیبر قبول نہیں کر رہا۔ UAE کا پاکستان کا کوٹا 16 لاکھ تھا، اس وقت 18.5 لاکھ پاکستانی UAE میں ہیں۔ پاکستانی نوجوان کی اکثریت کا مستقل طور پر ملک چھوڑنے سے انکار۔ 74% نے کہا پاکستان میں رہ کر ہی ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے۔ 26% بہتر مواقع کی تلاش میں ملک چھوڑنے کے لیے آمادہ۔ اپسوس پاکستان کے سروے میں انکشاف، ملک چھوڑنے کے لیے راضی 30% نوجوانوں نے سعودی عرب، 20% نے دبئی کو اپنی منزل کہا۔ برطانیہ کو 9%، کینیڈا امریکہ کے لیے 8%، یورپ جانے کے لیے 5% تیار نظر آئے۔ ملک چھوڑنے کے لیے راضی نوجوانوں میں اکثریت کا تعلق اسلام آباد اور خیبر پختونخوا سے ہے۔ اسلام آباد سے 46%، خیبر پختونخوا سے 35% نے ملک چھوڑنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ مراد یافتہ طبقے کے 36% نوجوان بھی ملک چھوڑنے کے لیے راضی نظر آئے۔ اس کے برعکس مزدور یا غیر مراد یافتہ طبقے میں یہ شرح 23% دکھائی دی۔ اسرائیلی فوج کی المواسی کیمپ رفح اور خان یونس میں بمباری۔ المواسی کیمپ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 65 سے زائد فلسطینی شہید۔ القسام بریگیڈ کے جوابی وار، اسرائیلی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ راکٹ حملے سے اسرائیلی ٹینک کو بھی نقصان پہنچا۔ ترجمان القسام بریگیڈ ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ دشمن کے قیدیوں کی قسمت غزہ میں اسرائیل کے بڑھتے حملوں سے جڑی ہے۔ یمن سے حوثی گروپ کا اسرائیل پر ڈرون حملہ، اسرائیلی فوج کا ایک ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ کراچی میں ہونے والی پہلی ویمن امپاورمنٹ نیشنل والی بال چیمپئن شپ میں آرمی اور فیصل آباد کی ٹیمز نے اپنی اپنی کیٹیگریز کے ٹائٹل جیت لیے۔ چیمپئن شپ میں 55 ٹیمز کی 500 سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت۔ ایونٹ کے اختتام پر نمائشی میچ میں فنکار بھی کورٹ میں ایکشن میں دکھائی دیے۔ فتح کے بعد فیصل آباد کے کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا۔ دل کا رشتہ ایپ کی VIP میچ میکنگ سروس 3 دن کے دوران 1000 سے زائد لوگوں نے حاصل کر لی۔ اس سروس کے ذریعے پروفائل بنانے اور اسے پبلک کرنے کی جھنجھٹ کے بغیر بہترین پریمیم رشتے ملیں گے، اور وہ بھی گھر بیٹھے صرف ایک کال پر۔ اور لاہور میں بچوں کے لیے پولو میچ کا اہتمام۔ 9 عمر لڑکیاں اور لڑکے چھپے رستم نکلے۔ گھڑ سواری کی ایسی شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔